والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو جو اپنی کی ہوئی حرکتوں پہ اتراتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا ہے اس پر ان کی تعریف کی جائے، ایسے لوگوں کو آپ عذاب سے بچنے والا نہ سمجھیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ کیا اور ان کی ایک غلط عادت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت میں جن کو مراد لیا گیا ہے وہ قوم ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کرام نے دو باتیں نقل کی۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، آسمانی کتاب رکھنے والے جو تھے یہود و نصارہ، ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ان سے یہ کہا گیا، وہ چاہتے یہ تھے، اہل کتاب کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ آسمانی کتاب رکھنے والے تھے، علم والے لوگ تھے، اور ان کے مقابلے میں عرب جو ان کے سامنے موجود تھے، مکہ کے، مدینہ کے، یہ جاہل اور ان پڑھ قسم کے لوگ تھے۔ اس لیے اہل کتاب ہمیشہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم کتاب والے ہیں، تم جاہل اور ان پڑھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہی بات یہاں کہی ہے کہ اگر تمہیں اس بات پہ فخر ہے کہ تم اہل کتاب ہو، علم والے ہو، تو ان جاہلوں سے پہلے تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا چاہیے تھا۔ جاہلوں سے پہلے تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا۔ اہل کتاب ہونے پہ فخر کرتے ہو تو تمہیں ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ تم ایمان تو نہیں لائے، پھر بھی چاہتے ہو کہ تمہاری تعریف کی جائے کہ تم اہل کتاب ہو، تو ایسا جذبہ بنا کچھ کیے تعریف چاہنے کا جو جذبہ تمہارے اندر ہے، یہ جذبہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ ان کو عذاب سے بچنے والا نہ سمجھیں۔ یہ بات مفسرین کی رائے ہے کہ یہ اہل کتاب سے کہا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ منافقین کے بارے میں اتاری گئی۔ منافقین اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ظاہری طور پہ اسلامی احکام پہ عمل بھی کرتے تھے، دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے۔ جب کبھی مسلمانوں کے جنگ وغیرہ کی نوبت آتی، مسلمانوں سے پیچھے رہتے، جنگ سے پیچھے رہتے، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر کے میدان سے غائب ہو جاتے۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی تو سب سے زیادہ اپنی واہ واہ یہی منافقین کرتے کہ دیکھو ہم مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، حالانکہ میدان جنگ نہیں نکلے۔ جب میدان جنگ میں پیچھے تھے تو یہاں تعریف کے موقع پر بھی پیچھے رہنا چاہیے، لیکن کیا کرتے؟ مومن جو میدان جنگ میں گئے ہوتے، جو جان گنوائے ہوتے یا زخم کھا کے آئے ہوتے، اپنا مال گنوا کر آئے ہوتے، وہ تو اتنے زیادہ تعریف اور اتنی زیادہ اپنی بڑائی نہیں کرتے جتنا زیادہ منافقین کرتے کہ دیکھو ہم بھی مسلمان ہیں اور مسلمان ہو کر ہم نے فلاں کو فتح نہیں، فلاں کو شکست دی، فلاں پہ ہم نے فتح پائی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا
کہ منافق اس طرح کر کے اگر خوش ہوتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار دیا ہے لوگوں نے، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کچھ نہ کر کے بھی تعریف چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، ایسا نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو عذاب کی سزا عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آیت کریمہ میں چاہے اہل کتاب مراد ہو یا جو ہے منافقین مراد ہو، ایک مسئلہ پوری آیت کا اصل پیغام ہے اور وہی پیغام آج کا ہمارا درس ہے۔ وہی انسان کے مزاج میں تعریف چاہنے کا جو مزاج ہے، کچھ کرے بسا اوقات کام کر کے تعریف چاہتا ہے اور بعض اوقات کام کیے بنا بھی تعریف چاہتا ہے۔ یہ جو مزاج انسان کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت اللہ نے پیدا کیا انسان کو خیر و شر میں، یہ جذبہ اگر کوئی اپنے اندر بڑھاتے ہوئے جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں یہ جذبہ انسان کو برباد کرنے والا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، انسان کے مزاج کے اندر اپنے آپ کو نمایاں کرنا، دوسروں سے بدتر ظاہر کرنا، دوسروں سے اپنی واہ واہ کروانا، دوسروں کی زبان پر اپنی تعریف سنتے ہوئے خوشی محسوس کرنا اور ایسے کام کرنا کہ جو ہے لوگ ہماری تعریف کریں ہماری پیٹھ پیچھے ہمارے سامنے سب، یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر اسے انسان قابو میں نہ رکھے تو یہ انسان کی آخرت کو تباہ و برباد کر کے چھوڑ دے، یہ انسان کو اپنے نفس کے تعلق سے دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ انسان کو خود فریبی میں مبتلا کر دیتا ہے، انسان اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے اور خود کی تعریف چاہنے کا جو جذبہ ہے یہ حقیقت میں تکبر کا آغاز ہے، یہ غرور کا آغاز ہے، یہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے کا آغاز ہے۔ اور اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ یاد رکھنا، نیکی کرنا تو دریا میں ڈال دینا، بھول جانا، کبھی دنیا میں اس کے بدلے کسی قسم کا بدلہ جو ہے حاصل کرنے کی امید نہ رکھنا۔ سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی زبان یہی بات نقل فرمائی، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ہم جو نیکی کر رہے ہیں اس سے نہ تو کسی سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری بہت قدر کرے اس کی بنیاد میں، ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، رب قدردانی کرے، دنیا کو پتہ بھی نہ ہو تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جذبہ ہر نیک عمل کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر آنا چاہیے، ورنہ نیکیاں جو بہت ساری ہیں وہ اتنی ہی بڑی برائیوں میں بدل جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی تربیت فرماتے ہیں، جہاں کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا ہے کہ کہیں کسی کی تعریف اس کو گمراہ نہ کر دے، بھٹکا نہ دے، اس کو اپنے آپ کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود تھے، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی، اس کے منہ پر اس کے سامنے تعریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعت عنقک، تم نے تو اس کی گردن کاٹ دی، تم نے تو اس کی گردن کاٹ دی، قال هو مرارا، کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات دہراتے رہے، یہی بات دہراتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ منہ پر اگر تعریف کی جاتی ہے آدمی کا نفس پھول جاتا ہے، اور یاد رکھیے اس میں نہ کسی شریف کا مسئلہ ہے نہ کسی ایسے ویسے آدمی کی بات ہے، انسان کے نفس کی بات ہے۔ آپ اس کے منہ پر اس کی تعریف کیجیے، یقیناً وہ پھولتا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک اچھا خاصا انسان، بہت نیک انسان لوگوں کی تعریف کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے، لوگوں کی تعریفیں اسے بگاڑ دیتی ہیں، اسے برباد کر کے چھوڑ دیتی ہیں، اخلاص کی دولت جو اس کے پاس ہوتی ہے اس کو ضائع کروا دیتی ہیں، پھر وہ آدمی ریاکاری کے بعد میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی کہ ایسا کوئی انسان جس کے بارے میں ذرا برابر بھی شبہ ہو کہ وہ آدمی تعریف سے دھوکے میں آ سکتا ہے، اس کے منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ایک آدمی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کر دی، حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، زمین سے کنکریاں سمیٹی، پرانا زمانہ مٹی کی زمین ہوا کرتی تھی، کوئی فرش نہیں ہوتا تھا، کنکریاں سمیٹی اور سمیٹ کر جس آدمی نے تعریف کی اس کے منہ پر مار دی۔ حضرت عثمان نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ اذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ منہ پہ تعریف کر رہے ہیں تو ایسے تعریف کرنے والوں کے منہ پہ مٹی مارو۔ کیوں؟ اس
تعریف نہیں، سامنے والے کی ہلاکت کا سامان ہے، سامنے والی کی بربادی کا پیغام ہے، اس لیے کسی کے منہ پہ تعریف نہ کیا کرو۔ لیکن وہی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی منہ پر تعریف کی، ان صحابہ کی تعریف ان کے منہ پر کی ہے، بعض صحابہ کو ان کے منہ کے سامنے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ ان دونوں قسم کی احادیث کو جمع کرتے ہوئے اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر سامنے والے کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ اتنے مضبوط ایمان والا ہے کہ تعریف اسے اپنے ایمان سے نہیں ہٹائے گی، اس کی اخلاص سے خلل نہیں ڈالے گی، تو جائز حد میں رہ کر تعریف کرنے میں کوئی ملال نہیں۔ اور اگر اس کا ڈر ہو کہ آدمی بھٹک سکتا ہے تو جائز تعریف بھی اس کے منہ پہ نہیں کرنی چاہیے، اس کے منہ پر جائز تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ علماء کرام نے لکھی بات۔ اور میرے بھائیوں، حقیقت یہی ہے کہ تعریف جاننے والا یہ جو مزاج ہے، یہ آج میری اور آپ کی زندگی میں بہت حد تک چلا آیا۔ آج ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں، نیکیوں کے کام سے زیادہ نیکیوں کی تشہیر ہمارا مزاج ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ نے جو ہے آج آپ نے تراویح پوری پابندی سے پڑھ لی، آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا، کل کی گفتگو میں دوستوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں یہ تذکرہ آ جائے گا کہ نہیں کل میں نے پوری تراویح جماعت کے ساتھ پڑھی، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا۔ نفس بڑا دھوکے باز ہے، آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کیسے یہ آپ کو اس قسم کے مقامات پہ لا کھڑا کرتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر اپنے پڑوسی کی مدد کی ہوگی، مثال کے طور پہ اگر کسی بیوہ کا آپ نے کچھ مسئلہ حل کر دیا، کسی یتیم لڑکی کا مسئلہ آپ نے حل کر دیا، مسئلہ ختم ہو گیا، 2-4 دن کے بعد، ہفتہ 10 دن کے بعد کسی مجلس میں اگر بات چلی جہاں آپ موجود تھے کہ چلو بھائی ہماری بستی کی ایک بیوہ کا مسئلہ حل ہو گیا، بے صاحب صاحب کی زبان سے نکلے گا میں ہی تھا، میں نے ہی جو ہے اس معاملے کے اندر پیروی کی تھی اور اسے انجام تک پہنچایا۔ میرے بھائی، یہ جو مزاج ہے یہ انسان کے اپنے نفس کا دھوکہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید سنائی۔ نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بھولنا سیکھو، نیکی کو یاد رکھے، اس کو جتلانا، اس کا تذکرہ کرنا، اور غیر شعوری طور پہ، صحیح شعوری طور پہ تو دور کی بات، غیر شعوری طور پہ بھی تعریف چاہنے کا اگر مزاج آیا، یہ آپ کی اور میری بربادی کا سامان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی ہی خطرناک حدیث روایت کی، خطرناک اس معنی میں کہ میرے اور آپ کے مزاج کے لیے بڑی تربیت اس کے اندر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ابو ہریرہ، 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جہنم دہکائے ہیں، جن کو جہنم میں داخل کریں گے سب سے پہلے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پہ اگر آپ غور کریں، نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ جہنم میں سب سے پہلے داخل کریں، بلکہ کہا اول من تصعد بهم النار، جس طرح لکڑی سے آگ جلائی جاتی ہے ویسے نبی نے کہا ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کو دہکائیں گے، شدت کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ جہنم تو پہلے سے دہک رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کو جہنم میں ایندھن بنائیں گے۔ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، آپ سوچیں کون ہوں گے؟ کوئی بہت بڑے جو ہے مطلب گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ظاہری طور پر، شرابی، کبابی، زانی، قاتل نہیں، تینوں کے تینوں وہ ہیں جو اسلامی شریعت کی بڑی بڑی نیکیاں انجام دینے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سب سے پہلا آدمی اسے اللہ تعالیٰ قیامت میں بلائیں گے، وہ اللہ کی راہ میں شہادت پانے والا شہید، جہاد میں اپنی جان گنوانے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے، اس کے سامنے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، بتاؤ میں نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، یہ نعمت دی تھی، وہ کہے گا ہاں میرے رب میں نے تیری یہ نعمتیں پائی۔ اللہ پوچھیں گے کہ بتا تو نے اتنی نعمتیں پانے کے بعد کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں کو قبول کرنے تیری راہ میں شہید ہو گیا، تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے قدم کا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے لڑا تھا کہ دنیا کہے بڑا بہادر آدمی ہے، تو نے تو اس لیے لڑائی کی تھی کہ تو دنیا کہے بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا جوامرد ہے، وہ تھی اور یہ دنیا میں کہہ دیا گیا، یہ دنیا میں کہہ دیا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں منہ کے بل گھسیٹ کر ایک شہید کو جہنم کے اندر چھوڑ دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں شہید کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دوسری حدیث میں بیان فرمائی، شہید کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں بندے کی، اللہ تعالیٰ اسے بغیر کسی چیز کے قرض کے علاوہ کوئی چیز جنت میں داخلے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اتنی بڑی نہیں تھی لیکن جہنم میں سب سے پہلے جانے والے یہی انسان ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، کہا دوسرا انسان جسے اللہ تبارک و تعالیٰ لائیں گے، ایک
عالم ہوگا، ایک حافظ قرآن ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بلائے گی، بلا کر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے واقف کروائے گی اور پوچھیں گے بتا کیا تجھے یہ ساری نعمتیں حاصل تھیں؟ کہے گا ہاں میرے رب۔ اللہ پوچھیں گے کہ ان نعمتوں میں رہ کر تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے خوب پڑھا اور تیرے قرآن کو لے کے رات رات بھر عبادت کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے تو نے کیا ضرور، لیکن تیری نیت کیا تھی، تیرا مقصد کیا تھا؟ تو چاہتا یہ تھا کہ دنیا کہے بڑا عالم ہے، دنیا کہے بہت بڑا داعی ہے، دنیا کہے بہت بڑا قاری ہے، دنیا کہے بہت بڑا حافظ ہے۔ وقت دیر اور دنیا میں کہہ دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے۔ میرے بھائیوں، علماء کے مقام شریعت میں کیا ہے؟ انبیاء کے وارث، نبیوں کے وارث میں اتنی بڑی نیکی کرنے والے، لیکن نبی نے فرمایا جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا، یہ دوسرا انسان ہوگا جسے جہنم میں جھونکا جائے گا۔ نبی نے فرمایا تیسرے انسان کو لایا جائے گا مالدار آدمی، جس نے اللہ کے نام میں خوب مال خرچ کیا ہوگا، اللہ کی نعمتیں سامنے لائی جائیں گی، اعتراف کرے گا یہ ساری نعمتیں مجھے حاصل تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ بتا انہیں نعمتوں میں رہ کر کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ جتنے خیر کے راستے ہو سکتے تھے وہ سب میں نے اپنائے، سب جگہ میں نے خرچ کیا تیری رضا کی خاطر، ابتغاء مرضاتی، تیری رضامندی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کہنے کے قدر تھا تو بھی جھوٹا ہے، تو بھی جھوٹا ہے، تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں تیری سخاوت کے چرچے ہوں، لیوقال انک جواد، کہا جائے کہ بڑا سخی آدمی ہے، وہ کرتی لو کہہ دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں بھی کہیں گے جہنم میں چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں سوچو یہ کیسی بدقسمتی ہے، یہ کون سا خطرناک مرض ہے، یہ کیسی خطرناک غلطی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین نیکی کو انجام دینے والوں کو جہنم کا ایندھن بنایا اور سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا۔ یہی تعریف چاہنے والا مزاج، یہی تعریف چاہنے والا مزاج جو میرے اور آپ کے نفس کے اندر ہمیشہ رہتا ہے، اور اگر ہم چوکنا نہ رہیں تو یہ ہمیشہ ظاہر ہوتا بھی رہتا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے اعمال کی طرف توجہ دو، جو نیکیاں کرتے ہو ہم تھوڑی کرتے ہو، ان کی حفاظت کی فکر کیا کرو۔ سلف صالحین رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام جن کی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، صحابہ کے اس معاملے کی طرف سے بڑے چوکنا رہتے، اپنے نفس کی طرف سے بڑے چوکنا رہتے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں نقل کی گئی ہے بات، اور بعض علماء نے لکھا یہ کسی اور کے بارے میں، اور بیہقی کی روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں سے بات یہ کہا کرتے تھے کہ یہ علاج ہے، اگر ان کے سامنے ان کی تعریف کر دی جاتی، ان کے منہ پر ان کی تعریف کر دی جاتی تو فوراً وہ ایک دعا پڑھا کرتے، کچھ کلمات کہا کرتے، کہتے تھے اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون۔ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تعریف یہ کر رہے ہیں لہٰذا میری گرفت مت کر، سامنے والا تعریف کر رہا ہے، میں نے تعریف نہیں طلب، لیکن بغیر طلب کے سامنے والا تعریف کرتا تب بھی ان کا اپنے نفس کے بارے میں اتنا ڈر ہوتا، کہتے اللہ تعالیٰ یہ اگر کہہ رہا ہے تو میری پکڑ مت، اور جتنا مجھے یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ حقیقت میں اس سے زیادہ بہتر مجھے بنا دے۔ اور تیسری بات کہتے ہیں وَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ یہ میری تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو صرف میری بات خوبیاں نظر آتی ہیں، لیکن بہت سے گناہ ایسے بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں یا تو جانتا ہے، یہ نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان گناہوں کو تو بخش دے۔ یہ دعا کیا کرتے تھے سلف صالحین میں سے بعض کے مطابق، امام بیہقی نے اپنی شعب الایمان کے اندر اس دعا کو نقل کیا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ سلف صالحین اس معاملے میں بڑے چوکنا رہا کرتے تھے۔ بشر بن منصور یہ بہت ہی بڑے عبادت گزار آدمی ہیں، بہت ہی بڑے عبادت گزار آدمی ہیں، بڑی لمبی لمبی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبادت میں لگے ہوئے تھے، کافی لمبی نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی کسی ضرورت سے ان کو تلاش کرتا ہوا پہنچا، عبادت میں یہ لگے ہوئے ہیں، عبادت کرتے کرتے لمبی نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ان کو محسوس ہو گیا کہ پیچھے کوئی آدمی بیٹھا میرا انتظار کر رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو سب سے پہلے اس آدمی سے کہا کہ فلاں میری لمبی نماز کو دیکھ کے دھوکے میں مت آ جانا، میری لمبی نماز کو دیکھ کر تو دھوکے میں مت آ جانا، اس لیے کہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ بڑی لمبی لمبی عبادت کیا کرتا تھا، پھر جا کے ابلیس ہی بنا۔ ابلیس بھی بڑی لمبی عبادت کرتا تھا لیکن آگے چل کر وہ ابلیس بنا، اس لیے میری لمبی عبادت دیکھ کر کہیں تو دھوکے میں مت آ جانا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اپنے ایمان کے، اپنے عمل کی حفاظت کا وہ جذبہ ہے جس کی میری اور آپ کی زندگی میں اشد ضرورت ہے۔ ہاں اگر آپ نے تعریف نہیں چاہی، آپ نے تعریف نہیں چاہی، لیکن دنیا نے خود بخود تعریف کی،
آپ نے طلب نہیں کی لیکن دنیا خود آپ کی تعریف کرتی ہے. اسلامی شریعت اس پر آپ کی گرفت نہیں کرتی, آپ کی پکڑ نہیں کرتی. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ تعریف طلب نہ کریں, آپ تعریف چاہنے کا انداز میں اختیار کریں. ایسا کوئی طریقہ نہ رکھنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ارأيت الرجل يعمل العمل من الخير فيحمده الناس عليه. اللہ کے نبی, ایک آدمی ہے بڑے اچھے کام کرتا ہے اور اس کے اچھے کاموں کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں حضرت ابو ذر؟ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی بڑا نیک ہے, اس کے اندر تعریف جانے کی کوئی توقع نہیں ہو تو نیک عمل اپنی آخرت کے لیے کر رہا ہے, لیکن دنیا والوں کے سامنے جب وہ کام جاتا ہے تو دنیا والے ان کی تعریف کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ذر کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اس پر بھی بندے کی پکڑ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلک عاجل بشرى المؤمن, کہا کہ نہیں, اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت نہیں ہوگی, یہ تو مومن کو وقت سے پہلے مل جانے والی خوشخبری ہے. دنیا اگر آپ کی تعریف خود بخود کرتی ہے آپ کی گرفت نہیں ہوگی, لیکن آپ اگر اپنی تعریف کے پیچھے پڑیں گے آپ کے سامنے اپنی ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا. میرے بھائیوں, آج ہم اور آپ جانتے ہیں ہم خرچ کرتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خرچ ہونے کے بعد ہمارا تذکرہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ہم نے مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ دیا, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے تذکرہ ہونا چاہیے کہ میں نے کتنا چندہ دیا, اور چندہ دینے کے بعد جب مسجد بن کے تعمیر ہو جائے گی, مسجد کی صدارت, سیکریٹریشپ یا ممبرشپ یا کسی مشن کی ذمہ داری مجھے ملنی چاہیے. یاد رکھو میرے بھائی, یہ تو مزاج ہے تعریف میں آنے کا, یہ مزاج نیکیوں کو برباد کرنے والا بلکہ آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والا. آج آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کی جو اردو اخبارات کی میں بات کرتا ہوں, کتنے آپ دیکھتے ہیں نیکیاں کرنے والے شاید نیکی اتنی نہیں کرتے ہوں گے, نیکی کرنے پہ اتنا خرچ نہیں کرتے ہوں گے جتنا زیادہ اس کی تشہیر کرنے پہ خرچ کرتے ہیں. چھوٹا سا نیک کام کیا, اخبار میں کارٹون چھپ جائے گا. چھوٹی سی نیکی کی, اخبار میں اعلان آ جائے گا, اتنی لڑکیوں کی شادی کروائی ہے, فلاں لوگ اتنے غریبوں کا گھر بسایا ہے, اتنے لوگوں کی پریشانی کو دور کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں, یہ مومنوں کا شیوا نہیں, یہ مومنوں کا طریقہ نہیں. یہ سیاست ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کو متاثر کر کے ووٹ لے سکتے ہیں, آپ کو ووٹ مل سکتا ہے, اللہ کے پاس اجر نہیں ملے گا, اور آپ کے ووٹ آپ کو ملے نہ ملے لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس بربادی ضرور مل جائے. اس لیے میرے بھائیوں, اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا, اور خاص طور پہ آیت کریمہ میں جو بات بیان کی گئی ہے, آیت کریمہ میں ایک اور مثال بتایا گیا ہے. وہ کیا ہے؟ انسان اپنی تعریف سنتے سنتے اس مقام تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ ایک مرحلے میں کیے ہوئے کام پر تعریف سننے کا جذبہ حد سے نکل کر نہ کردہ کاموں پر بھی تعریف چاہنے لگتا ہے. کام نہیں کیا پھر بھی چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کے القاب ہیں, فخر ملت, ملت کے لیے فخر, قابل فخر شخصیت. سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس نے جو ہے ملت کی قسمت کو بدل دیا ہو. فخر ملت کا رقم کوئی چھوٹا رقم ہے, سالار ملت, فلاں قائد ملت, فلاں القاب اگر آپ دیکھیں گے لگتا یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے ساری امت کے مسائل حل کر کے یہ بیٹھے ہوئے. میرے بھائیوں, یہ کون سا مزاج ہے؟ آیت کریمہ کی تفسیر کی روشنی میں اگر کہیں یہ منافقوں کا مزاج ہے, یہ یہودیوں کا مزاج ہے, یہ مسلمانوں کا مزاج نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جو آدمی نیکی نہ کر کے بھی تعریف چاہتا ہے ایسے آدمی کو آپ اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہ سمجھیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اللہ کے پاس تو دردناک عذاب ایسے لوگوں کو ملنے والا ہے. سلف صالحین کی سیرتوں کو پڑھو, بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے, دنیا بدل کر رکھتی, دنیا بدل کر رکھتی. آج تک دنیا ان کے کمالات کو مانتی ہے, لیکن خود ان سے پوچھو ان کی حیثیت اپنی نظر میں کیا ہے. لوگ مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں, ایک علمی دنیا کی مثال دیتا ہوں, ایک عملی دنیا کی مثال دیتا ہوں. امام شافعی نہیں, امام شافعی تو مشہور ہیں آپ جانتے ہیں. امام شافعی ایک اور امام ہیں, عامر بن شراحیل الشافعی, بہت بڑے عالم ہیں اور بہت ذہین عالم تھے. اتنی ذہانت اللہ تعالیٰ نے دی کہ حدیث کے باب میں بہت اونچے درجے کے عالم تھے. خود اپنے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ کہ ما خطبت السوداء على بيضاء قط, وہ کہتے ہیں کہ کبھی میں نے سیاہی کو سفیدی پہ نہیں چلایا, یعنی سیاہی کو انک کو میں نے جو کاغذ پہ کبھی استعمال نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حافظہ اتنا زبردست دیا جو سنتے خود یاد ہو جاتا, کبھی کچھ لکھنے کی ضرورت مجھے نہیں پیش آئی. کیا حضرت کا حافظہ رہا ہو.
اور خود اپنے بارے میں کہتے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے کہا 20 سال گزر چکے ہیں، کہا 20 سال گزر چکے ہیں، 20 سال سے کوئی نئی حدیث مجھے سننے کو نہیں ملی۔ کیا مطلب ہوا؟ علم کا اتنا بڑا سمندر کہ آدمی جو بھی حدیث سناتا ہے پہلے سے ان کے پاس سنی ہوئی موجود ہے، علم کی اتنے اونچے مقام پہ۔ کہتے ہیں 20 سال گزر گئے، ایک نئی حدیث مجھے سننے کو نہیں ملی۔ لوگ سناتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، لیکن وہ وہی ہے جو پہلے سے مجھے معلوم ہے حدیث ہے۔ اتنے اونچے درجے کے عالم خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں تھے۔ ولید بن عبد الملک نے روم کے بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجا کسی کام کے خاطر۔ وفد میں عام طور پہ کیا کرتے ہیں، کچھ باکمال لوگوں کو بھیجتے ہیں تاکہ بادشاہ پہ اچھا اثر مرتب ہو۔ ڈیلیگیشن جو جاتا ہے، وفد جو جاتا ہے، اس میں نمایاں لوگوں کو بھیجا جاتا ہے۔ ولید بن عبد الملک نے شعبی کو بھی بھیج دیا کہ آپ بھی جائیں وفد میں۔ امام شعبی گئے، جا کر وہاں بادشاہ سے وفد میں ملاقات کی اور واپس لوٹ کر آئے۔ روم کے بادشاہ نے ولید بن عبد الملک کو خط لکھا، تو اس خط میں بہت ساری باتوں کے ساتھ یہ جملہ یہ بھی اس نے لکھا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ نبی کی امتی اپنی امت میں اتنے بڑے عالم کو دیکھتے ہیں پھر اسے اپنا خلیفہ کیوں نہیں بنا لیتے۔ یعنی روم کے بادشاہ کی نظر میں امام شافعی اتنے بڑے علم والے، اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کا علم اتنے اونچے درجے کا ہے کہ وہ امت محمدیہ کے خلیفہ بننے کے مسئلے روم کے بادشاہ کی یہ گواہی ہے حضرت امام شافعی کے بارے میں۔ اتنے بڑے عالم، کسی آدمی نے ایک مرتبہ ان کے سامنے ان کی تعریف کر دی، ان کے علم کی بڑائی بیان کر دی۔ امام شافعی نے کہا، اور یہی فرق مجھ میں اور آپ میں ہے، آپ میں اور ان میں ہے، دیکھیں ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں، آدمی تعریف کرے نفس پھول جاتا ہے۔ امام شافعی کے سامنے ان کے علم کا تذکرہ ہوا اور بجا ہوا، کوئی غلط نہیں تھا، اتنے اونچے درجے کا عالم ہو، اس کی تعریف نہیں تو اور کیا ہوگی؟ کسی نے تعریف کر دی، امام شافعی نے کہا وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافَ لَا لِيَ وَلَا عَلَيَّ، تم میری تعریف کرتے ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس یہ میرے حق میں مفید نہیں تو کم از کم نقصان دینا ثابت ہو، اللہ تعالیٰ برابری کا معاملہ کر کے مجھے بخش دے تو مجھے کافی ہے۔ میرے بھائیوں کیا ہے یہ اپنے نفس کے تعلق سے چوکنا رہنے والا وہ مزاج ہے۔ دنیا تعریف کر رہی ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور عملی دنیا کی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، کون نہیں جانتا حضرت عمر بن خطاب؟ عمر کے کارناموں کو کون نہیں جانتا؟ اسلام کو عاجزی سے عزت کے مرحلے میں لانے والے، چھپے ہوئے لوگ عبادت کرتے تھے، کھلے عام عبادت کرنا نصیب ہوا حضرت عمر کی وجہ سے ہوا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر کی کمالات میں شمار، نبی نے یہاں تک فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ میرے بعد اگر جاری ہوتا، میرے بعد نبی عمر ہوتا۔ یہ ساری باتیں حضرت عمر کے بارے میں کہیں جب حضرت عمر بن خطاب کے انتقال کا وہ قریب تھا۔ ایک مسلمان حضرت عمر بن خطاب کے پاس داخل ہوا، اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین خوش ہو جائیے، آپ کے پاس تین خوبیاں ایسی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے ہر خوبی غیر معمولی۔ کہا سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ کے نبی کے صحابی ہیں اور صحبت کا جو شرف ہے بہت بڑا شرف ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ آپ ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کیے اور نبی کا ساتھ آپ نے دیا ہے، بہت بڑی فضیلت آپ کو حاصل ہے۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے امیر منتخب ہوئے، ایسی مثالی حکومت آپ نے کی ہے کہ یہ حکومت خود آپ کے لیے خوشخبری کا باعث ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے وہی کہا کہ جہاں تک پہلی اور دوسری بات تم نے کہی ہے کہ نبی کی صحبت کی بات ہے، یہ اسلام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور میں ساتھ دینے کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہے۔ لیکن جہاں تک حکومت کے معاملے کی تم نے بات کی ہے، اور آپ جانتے ہیں عمر کی شخصیت اور انفرادیت ان کی حکومت کے دور میں زیادہ کھل کر بھی آئی تھی۔ حضرت عمر نے کہا جہاں تک حکومت کی بات کرتے ہو وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافَ، میری تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حکومت چلانے کے بدلے میں مجھے کچھ نہ دے، صرف مجھے برابری کے معاملے میں چھوڑ دے تو بس۔ میرے بھائیوں، عمل کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھنا ہو آدمی، اور جذبہ جو ہے مطلب اتنا زیادہ بیدار رکھتا ہو، جذبہ بیدار انسان کے پاس ہو، یہی عین ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ خوبیوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر کو وہ مقام دیا جو مقام آپ نے سنا ہے بارہا اور جو سنتے بھی رہتے ہیں۔ کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نیکیاں ضرور کریں، لیکن نیکیوں کے بعد نیکیوں کے بدلے میں تعریف چاہنے والا مزاج کبھی اپنائے نہیں۔ دنیا تعریف کرتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے اپنے گناہوں کی طرف متوجہ کریں۔ آپ کی نظر اپنی خوبیوں پہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نظر اپنی خامیوں پہ ہونی چاہیے۔ اور دنیا جب آپ کی تعریف کرے، آپ کی نظر اپنی خامیوں پر ہو،
آپ کی تعریف کرے کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ کا لفظ احساس آپ کو دلائے کہ میری یہ خامی بھی تو ہے جو تم نہیں جانتے، میری یہ خامی بھی تو ہے جو دنیا نہیں جانتی۔ یاد رکھنا، یہ جس آدمی کا مزاج بنے گا وہی آدمی آسانی کے ساتھ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور اگر مزاج الٹا ہوگا، تعریف چاہنے والا مزاج ہوگا، تو یاد رکھیں آپ نے تعریف چاہنے کے مزاج سے نہیں کی، دنیا تعریف نہ بھی کرے تب بھی عمل برباد ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا تعریف نہ کرے لیکن آپ کا عمل تو برباد ہو چکا۔ اور اگر آپ نے تعریف نہیں چاہی، اللہ کی رضا کی خاطر آپ نے کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی زبان پر آپ کی تعریف جاری کر دی، تو آپ کی نیکی بھی محفوظ ہے، نیک نامی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیں گے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی پیغام دیا ہے کہ تعریف چاہنے والا مزاج جو ہے یہ مومن کا مزاج نہیں ہوتا۔ نیکیاں ضرور کرو، اچھائیاں ضرور کرو، بڑے بڑے کارنامے ضرور انجام دو، لیکن نیکی کرنے کے بعد نیکی کو بھول جاؤ، اس کی قیمت وصول کرنا تعریف کی شکل میں، بڑائی کی شکل میں یا کسی اور شکل میں، یہ مومن کا شیوا سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب بھائیوں کو، آپ سب بہنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم کہتے اور سنتے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔